الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأعراف: أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ: کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پچھلی آیتوں میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو جو بت پرستی کے شرک میں مبتلا تھی توحید کی طرف بلایا تو ان کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو آپ کو گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اندر کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور بے شک مجھ کو وہ چیزیں معلوم ہیں جو تم کو معلوم نہیں۔ آج کی آیت میں فرمایا کہ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ہی ایک شخص جو ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغام رسائی کے لیے چن لیا ہے، اور اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ آخر اس نے ساری مخلوق میں سے منصب خلافت کے لیے آدم علیہ السلام کو کسی مخصوص استعداد کی بنا پر چن لیا، تو کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ اولاد آدم میں سے بعض کامل الاستعداد لوگوں کو منصب نبوت اور رسالت کے لیے انتخاب کر لیا جائے تاکہ وہ لوگ براہ راست خدا سے فیض پا کر دوسروں کو ان کے انجام سے آگاہ کریں اور اس پر آگاہ ہو کر بدی سے بچ جائیں، اور اس طرح خدا کے رحم و کرم کے مورد بنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کو بھیجا جانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے، کیونکہ جب لوگ گمراہی کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور جو ہے وہ گناہوں کے اندھیروں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، تو ان کو ہدایت اور روشنی دینے کے لیے پیغمبر آتے ہیں تاکہ وہ ان کو ان اندھیروں سے اور ان غلط رسم و رواج اور طریقوں سے نکال کر صراط مستقیم پر ڈال دیں اور ان کو جو ہے وہ ضلالت اور اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں، اور یہی تمام پیغمبروں نے کیا، اور نوح علیہ السلام بھی یہی کرنے والے تھے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام